اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین 8 ہجری، شوال 8 ہجری۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا تھا۔ رمضان میں فتح مکہ ہوا اور شوال میں ہی غزوہ حنین ہوا۔ فتح مکہ ہو چکا تو قیس اعلان کے قبائل مشورے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ ان میں ثقیف اور حوازن پیش پیش آگے آگے تھے۔ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی جنگ سے فارغ ہو چکے ہیں، اب انہیں ہمارے ساتھ جنگ سے روکنے والا کوئی نہیں، یعنی اب تو وہ ہمارے اوپر اٹیک کریں گے، لہٰذا کیوں نہ ہم ہی پہل کریں، یعنی ہم ہی پہل کریں اور ہم ہی ان پر اٹیک کر دیں۔ تو انہوں نے جنگ کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سپہ سالاری کے لیے مالک بن عوف نصری کو منتخب کیا اور ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے اوساس میں اتر پڑے۔ ان کے ساتھ عورتیں، بچے اور مال مویشی بھی تھے، یعنی وہ جنگ کرنے آئے تھے لیکن اپنے ساتھ اپنی عورتیں، بچے اور سارا مال مویشی، جتنا ان کا مال و دولت تھا، سب لے کر آئے تھے۔ لشکر میں درید بن سمامہ بھی تھا جو رائے کی پختگی کے لیے مشہور تھا، یعنی یہ بزرگ تھا اور اس کی جو رائے ہوتی تھی وہ بہت صحیح ہوتی تھی، اس لیے یہ اس اپنی رائے کی وجہ سے مشہور تھا کہ یہ بہت صحیح رائے دیتا ہے۔ اس نے بچوں اور جانوروں کی آواز سنی تو مالک سے اس کی وجہ دریافت کی۔ جو سپہ سالار تھا اس سے پوچھا کہ یہ تم عورتیں، بچے، مویشی، ان سب کو کیوں لے کر آئے ہو جنگ میں؟ اس نے کہا، میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے۔ وہ کیا چاہتا تھا کہ لوگ جو ہیں، جو مرد ہیں، وہ یہ سوچیں کہ اگر ہم ہار جائیں گے تو یہ مال مویشی، ہمارے بیوی بچے سب دشمن کے پاس چلے جائیں گے، تو ان کی حفاظت ہمیں کرنا ہے، اس جذبے کے ساتھ وہ دشمن سے لڑیں۔ درید نے کہا، واللہ بھیڑ کے چرواہے ہو، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ دیکھو، اگر جنگ میں تم غالب رہے تو بھی کرامات تو محض آدمی ہی اپنی تلوار اور نیزے کے ساتھ ہوگا، اور اگر شکست کھا گئے تو تمہیں اپنے اہل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا، یعنی تم تو تلوار سے لڑنے آئے ہو، اگر تم جیت گئے تو جیت گئے، لیکن اگر تم ہار گئے تو تمہیں کتنا رسوا ہونا پڑے گا، یعنی تمہارے یہ بیوی بچے سب کچھ دشمن کے پاس چلا جائے گا۔ پھر درید نے مشورہ دیا کہ انہیں ان کے علاقے میں واپس بھیج دو۔ اس نے سمجھایا مالک کو کہ ان کو جتنے بھی یہ سب ہے، بیوی بچے ہیں، مال ہے، مویشی، ان کو واپس بھیج دو، لیکن مالک نے اس کی رائے قبول نہ کی۔ بال بچوں اور ان مویشیوں کو وادی اوتاس میں جمع کیا اور خود فوجیوں کو لے کے وادی حنین میں منتقل ہو گیا، جو وادی اوتاس کے بازو میں ہے، اور وہاں کے فوجوں کو کمین گاہوں میں چھپا دیا، جو جہاں لڑنے کی جگہ تھی وہاں پر سب کو چھپا دیا کہ اب ہم ان پر اٹیک کریں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اجتماع کا علم ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ جاسوسی نظام جو ہوتا تھا اس زمانے میں بہت زبردست ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں اور یہ لوگ مسلمانوں پر اٹیک کرنے والے ہیں، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہفتہ 6 شوال کو روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ جب آپ فتح مکہ کرنے آئے تھے 10,000 تھے، اور اب 2,000 جو تھے مکہ والے بھی جو تھے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، تو آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے 100 زرہیں ساز و سامان سمیت ادھار لیں۔ صفوان بن امیہ سے آپ نے 100 زرہیں ساز و سامان سمیت ادھار لیں، اور مکہ کا انتظام عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو سونپا۔ راستے میں لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا درخت دیکھا جس پر عرب اپنا ہتھیار لٹکاتے تھے، وہاں جانور ذبح کرتے تھے اور درگاہ لگاتے تھے، جمع ہوتے تھے، اکٹھا ہوتے تھے۔ اسے
ذات انوات کہا جاتا تھا۔ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ذات انوات تھے۔ یعنی یہ جو تھی مشرکانہ رسم تھی کہ ایک پیڑ تھا بہت بڑا سارا جس پہ وہ اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے اور وہاں جانور ذبح کرتے تھے، یعنی ایک طرح کا شرک تھا وہ۔ تو جو نئے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، جو شامل ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی آپ ایسا ہی کوئی درخت پسند کیجئے، یعنی ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بنا دیجیے تاکہ ہم بھی ایسے ہی کام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، تم نے تو ویسے ہی بات کہی جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا؟ جیسے ہی سمندر پار کیا تھا تو آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایک بت کی عبادت کر رہے ہیں، تو کیا کہنے لگے کہ اللہ کا ہمیں بھی ایسی بت بنا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے بھی اس وقت ایسی ہی بات کی ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان کے لیے معبود ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا کہ تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقے اپناؤ گے، یعنی تم یہ سب کیسی باتیں کر رہے ہو، اس طرح سے یہ غلط بات کر رہے ہو تم لوگ، اور تم لوگ بھی ایسے ہی کرو گے، پہلوں کے طور طریقے اپناؤ گے۔ بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا آج ہم مغلوب نہ ہوں گے۔ یہ جو چیز تھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند گزری۔ کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ ہمارا تو اتنا بڑا لشکر ہے، 12,000 لوگ ہیں، ہم تو آج نہیں ہار سکتے۔ تو انہوں نے کس پہ بھروسہ کیا؟ اللہ پہ بھروسہ نہ کر کے اپنی تعداد پہ بھروسہ کیا کہ ہم تو اتنے زیادہ نمبر میں اتنے زیادہ ہیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری، یعنی آپ کو بہت تکلیف ہوئی یہ بات سن کر، اور اللہ تعالیٰ کو بھی بہت اللہ تعالیٰ بھی بہت ناراض ہوئے۔ شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کر خبر دی کہ بنو حوازن عورتوں، بچوں اور اونٹ بکریوں سمیت نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آ کے خبر دی کہ یہ تو اپنے بچوں، اپنے عورتوں اور اپنے سب مال مویشی اور سب کچھ لے کے نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، یعنی آپ مسکرائے اور کہا کہ یہ کل انشاءاللہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ جب ایک فوج دوسری فوج سے لڑتی تھی اور وہ جب بھاگتے تھے یا قیدی بنتے تھے تو ان کا جتنا سامان ہوتا تھا وہ مال غنیمت کہلاتا تھا۔ یعنی یہ جو ان کے عورتیں بچے اگر یہ مسلمان جیت جاتے ہیں تو ان کا جتنا بھی مال ہوگا یہ سب مسلمانوں کا مال غنیمت ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا کہ کل تک انشاءاللہ یہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا، یعنی ہم ہی جیتیں گے۔ 10 شوال 8 ہجری کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین پہنچے۔ حنین مکہ سے تھوڑا دور ہے، طائف جو ہے اس کے پاس حنین کی وادی ہے پوری۔ وادی میں داخل ہونے سے پہلے سحر کے وقت لشکر کو مرتب فرمایا۔ مہاجرین کا پرچم حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کو دیا، اوس کا پرچم اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو، اور خزرج کا پرچم حبیب بن منذر رضی اللہ عنہ کو، اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو دیے۔ 2 زریں پہنی، سر اور چہرے پر خود لگایا۔ اس کے بعد ہراوال دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا۔ اسے چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہ تھا۔ ابھی مسلمانوں کو نہیں پتا تھا کہ وہاں اتنے سارے دشمن جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ ابھی وہ اتر ہی رہے تھے کہ اچانک دشمن نے ٹڈی دل کی طرح تیروں کی بارش کر دی، یعنی مسلمانوں پر ایسا لگ رہا تھا جیسے چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہو۔ پھر وہ فرد واحد کی طرح ٹوٹ پڑا کہ اچانک حملے سے ہراوال دستے میں اضطراب پھیل گیا، یعنی سب ایک دم سے جتنے مسلمانوں کا یہ 12,000 کا لشکر تھا ان کے اوپر ایسا لگا جیسے کسی نے تیروں کی بارش کر دی ہو۔ تو ایک دم افراتفری مچ گئی اور اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لوگ جو تھے وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے اور یوں شکست ہو گئی۔ یعنی یہاں تو ابھی
جنگ شروع بھی نہیں ہوئی اور مسلمان جو تھے وہ تیروں کی وجہ سے، جو تیروں کی جو بارش ہوئی اور اچانک جو دشمن جو چھپے ہوئے تھے انہوں نے حملہ کیا تو لوگ بالکل بکھر گئے، جو مسلمان تھے وہ بکھر کر بھاگنے لگے۔ اس صورتحال سے بعض مشرکین اور بعض نو مسلم خوش ہو گئے۔ جو مشرکین تھے اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جو بس اپنے اس سے کہ ہاں بس ہمیں ہونا ہے اس لیے مسلمان ہو گئے تھے، وہ خوش ہو گئے۔ ابو سفیان نے کہا اب ان کی سمندر سے پہلے نہ رکے گی، یعنی بھگدڑ جو ہے، ان کی بھگدڑ جو ہے سمندر سے پہلے نہ رکے گی، یعنی یہ اب بھاگتے ہی رہیں گے۔ اور صفان کے ایک بھائی نے کہا آج جادو باطل ہو گیا، اور ان کے ایک اور بھائی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی شکست کی خوشخبری سن لو، اب یہ اس کو کبھی نہیں جوڑ سکتے۔ یعنی وہ جو مشرکین تھے جو بس مسلمان ہو گئے تھے نام کے لیے، وہ سب اس سے خوش ہو گئے کہ چلو اچھا یہ لوگ ہار رہے ہیں اور اس طرح سے بھاگ رہے ہیں۔ مگر اس پر مشرک صفان اور نو مسلم اکرمہ بن ابی جہل بگڑ گئے اور دونوں کو ڈانٹ پلائی، یعنی جو نئے مسلمان ہوئے تھے اکرمہ اور صفان، انہوں نے مگر اس پر مشرک صفان اور نو مسلم اکرمہ بن ابی جہل بگڑ گئے اور دونوں کو ڈانٹ پلائی، یعنی ان کو ڈانٹا کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ تھوڑے سے انصار اور مہاجرین کی معیت میں ثابت قدم رہے، بلکہ آپ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے خچر کو ایڑ لگاتے اور فرماتے جا رہے تھے میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نہیں بھاگے، نہ جو تھوڑے انصار اور مہاجرین تھے وہ آپ کے ساتھ ہی رہے، وہ تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی تب بھی آپ وہیں پر رہے۔ اور آپ نے کیا کہا، آپ اور آگے بڑھے دشمن کی طرف، اپنے خچر پہ بیٹھے تھے آپ، اس کو ایڑ لگائی، یعنی اس کو پش کیا اور آگے بڑھے اور فرماتے جا رہے تھے کہ میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ابی سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رکاح تھام رکھی تھی تاکہ دشمن کی طرف تیزی سے نہ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اتر گئے اور اپنے رب سے دعا کی اور مدد مانگی، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، جن کی آواز خاصی بلند تھی، مطلب ان کی جو آواز تھی، حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، ان کی بہت تیز آواز تھی، ان کو حکم دیا کہ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو پکاریں، یعنی جو بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر ان کو ایک زور سے آواز لگا کے ان کو واپس پکاریں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پکارا، اپنی آواز سے وادی بھر دی، یعنی اتنی تیز وہ چلائے، اے درخت والوں، بیت رضوان والوں کہاں ہو۔ یعنی بیت رضوان جب ہوئی تھی تو ایک درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے وقت انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم اپنی موت پر بیعت کر رہے ہیں، یعنی ہم اپنے مرتے دم تک لڑیں گے۔ تو انہوں نے اس کا واسطہ دے کے کہا کہ تم لوگ کہاں ہو۔ یہ سن کر وہ اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے ہاں ہاں آئے آئے۔ جیسے ہی انہوں نے اس طرح سے کہا تو وہ جو سب بھاگ رہے تھے وہ واپس پلٹے، ایک دم انہیں احساس ہوا کہ ہاں صحیح ہے، ہم نے تو مرنے پر بیعت لی تھی اور ہم یہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے لوگ واپس پلٹے۔ اس طرح جب 100 آدمی جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا سامنا کیا اور لڑائی شروع کی۔ آپ سوچے کہاں 12,000 اور کہاں 100، لڑائی شروع کی۔ اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، پھر بنو حارث بن خزرج میں محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے۔ اب جو تھے، جب مسلمان جو بھاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ سب واپس سے دوبارہ اکٹھا ہو رہے ہیں، تو سب واپس آنا شروع ہو گئے، واپس پلٹے اور بھاگ کر آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے گرد بڑی جماعت جمع ہو گئی، آپ کے ارد گرد بڑی جماعت جمع ہو گئی۔ اب جو تھے وہ سب آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سب جمع ہو گئے، اور آپ نے اپنے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر سکینت نازل کی اور اندیکھا لشکر اتارا۔ اب اللہ نے بھی اپنا لشکر جو تھا وہاں اتارا، فرشتوں کو نازل فرمایا، تو مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور دھواں دار جنگ شروع ہو گئی۔ اب جو تھے مسلمان بھی پلٹ آئے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھی اتارا اور مسلمانوں پر سکینت نازل کی، ایک سکون نازل کیا جس سے کہ وہ گھبرائے نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا ہے، یعنی اب جو ہے جنگ ہوگی۔ پھر آپ نے ایک مٹھی مٹی لے کر قوم کے چہرے پر مارا، ایک ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور اس طرح سے پھینکا اور فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں، جتنے بھی دشمن تھا ہر ایک کی آنکھوں میں جا کے وہ مٹی لگی اور ان کی آنکھیں جو تھی اس مٹی سے بھر گئیں۔ اس کے بعد ان کی دھار کند اور ان کا کام بچھڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ پراگندہ ہو کر بھاگ چلے۔ اب جو تھے، جب مسلمانوں نے اٹیک کیا، جب فرشتوں کا نزول ہو گیا تو پھر دشمن بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے مارتے پکڑتے ان کا پیچھا کیا، تو عورتیں بچوں کو پکڑ لیا، یعنی مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے تو ایک جگہ انہوں نے سب اپنی عورتوں بچوں سب کو جمع کر رکھا تھا، مسلمان وہاں تک پہنچ گئے اور بہت سے فوجیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس دن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی بہت سے زخم آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی اتنے سارے مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ اس طرح سے اللہ نے مدد کی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ مشرکین کا تعاقب، مشرکین بھاگے تو 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ اب مشرکین کون ہیں؟ جو لڑنے آئے، جو حوازن اور جو مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے، وہ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ سب سے بڑا گروہ طائف کی جانب بھاگا، یعنی طائف کی طرف بھاگا ایک گروہ، دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ کیا، نخلا کی طرف بھاگا، اور تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی۔ آپ نے اوتاس میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے چچا ابو عامر الاشعری رضی اللہ عنہ کو صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے دشمن کو پراگندہ کر کے سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا۔ اب ادھر تو انہوں نے اٹیک کیا اور سب پر قبضہ کر لیا، البتہ خود ابو عامر الاشعری رضی اللہ عنہ مارکے میں شہید ہو گئے اور ان کی جگہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے سنبھالی اور کامیاب اور کامران واپس ہوئے۔ بخاری کی روایت ہے۔ ادھر مسلمان سواروں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والے مشرکین کا تعاقب کیا۔ اب 3 گروہ میں بٹ گئے تھے تو مسلمانوں نے بھی تینوں جگہ ان کا تعاقب کیا، یعنی ان کا پیچھا کیا اور دریت بن عمرو کو جو پکڑا اور اسے قتل کر دیا، یعنی اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا کہ جتنا بھی مال غنیمت ہے اور جو قیدی ان کو جمع کرو، جس کی کل مقدار یہ تھی، اونٹ تقریباً 24,000۔ آپ سوچیں سب کو لے کر آئے تھے وہ لڑنے کے لیے۔ اب اس کو جو سپہ سالار تھا اس کو منع کیا تھا، اس شخص نے جو بہت زیادہ جس کی بات مانی جاتی تھی، لیکن اس نے نہیں سنا، تو اب کیا ہوا، یہ سارا کا سارا جو ان کا مال تھا وہ سب مسلمانوں کو مل گیا۔ 24,000 اونٹ، بکریاں 40,000 سے زیادہ، چاندی 4,000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم کی، عورتیں اور بچے 6,000۔ اب یہ سارا کا سارا مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ ان سب کو جرینہ میں جمع کر کے حضرت مسعود بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ کو ان کا نگران مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نگران کیا کہ ان سب کی نگرانی کرو، یہ جو ہے مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت کیا ہوتا تھا پھر بعد میں
پورے مسلمانوں میں بانٹا جاتا تھا اسے۔ غزوہ طائف شوال 8 ہجری۔